الحمدللہ اللہ کا احسان ثانی کرنے کے خیر و عافیت سے اس میں یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج الحمدللہ سفر کربلا کے لیے نبی نشست اور محرم الحرام کی نسبت سے آپ کی شخص یہ نبی نشست منعقد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پھر میں جیسا کہ ہم نے کل سماعت کیا کہ ہماری مقام کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ نے کوفے کے روانہ ہونے کا عزم کیا وجہ کیا تھی؟ آپ نے امام مسلم کو بھیجا کوفہ حالات کو دیکھنے کے لیے. امام مسلم وہاں پہ پہنچے تو 30,000 افراد نے آپ سے بھیج کر لی امام مسلم کے ہاتھ میں امام حسین کے لیے. تو امام مسلم نے خط بھیجا مکہ وہ کہا حضور یہاں پہ تو لوگ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، مال سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے دین کے لیے. آپ کی محبت میں یا آپ کے محب دیوانے ہوئے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئیں. میں نے حالت واقعیت کا اچھی طرح مشاہدہ کیا. یہاں پہ سارے آپ کے محب ہیں، بہت تعظیم کرنے والے، بہت توقیر کرنے والے، اور انہوں نے بڑے بڑے عزم کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہر لمحے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو. اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان کو قربان کر دیں گے، لیکن آپ اور آپ کے میرے الفاظ پر ایک آنچ بھی آنے ہی نہیں دیں. کہہ رہے بھائی امام مسلم جب مجھ سے مطمئن ہوئے تو آپ نے خط روانہ کر دیا تھا. امام پاک کے پاس مکے میں وہ خط پہنچا. پھر بھائی یہاں پہ امام پاک نے مکے سے تیاری شروع کر دی کوفہ جانے کے لیے. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کوفہ جاتے ہوئے جب آپ تیاری کر رہے تھے صحابہ رضوان جب روانگی کا چرچا ہوا پتہ چلا کہ امام علی مقام کوفہ جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، تو تمام صحابہ تمام محب حسین جمع ہوئے. سب نے آپ کو مشورہ دیا، آپ سے درخواست کی کہ آپ کوفہ نہ جائیں. کوفہ دھوکے بازوں کا شہر ہے، وہاں پہ دھوکے باز لوگ ہیں. یا آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، حضرت علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، امام حسن کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، یہ پھر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. آپ اللہ ادھر نہ جائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ سمجھایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، مختلف صحابہ رضوان وقت فوقت امام پاک کی بارگاہ میں آئے. امام پاک سے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں کی حالات ایسے ہیں کہ وہاں کے جو آپ کے محب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو خود لکھ کے بلا رہے ہیں، ان کی اپنی حالت ایسی ہے کہ وہ وہاں کے جو حکمران ہیں ان سے وظائف لیتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں. اگر اتنے ہی آپ کے محب ہوتے تو انہوں نے کیا کیا ہوتا؟ کم از کم حاکم کو تو کوفے سے نکال دیا ہوتا، کوفے پہ قبضہ کر لیا ہوتا. جب قبضہ کوفے پہ ہو جاتا تو پھر آپ کو بلاتے تو اچھا لگتا. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے حاکم ان میں موجود ہیں، بیت المال کے دروازے ان کے اوپر کھلے ہیں، وہ درہم و دینار لے رہے ہیں، آپ کی محب کے بھی دعوے کر رہے ہیں، آپ کی محبت کے بھی دعوے کر رہے ہیں، اور یزیدیوں کا نمک کھا رہے ہیں. تو لہٰذا ان سے امید نہیں کہ وہ آپ کے وفادار ہوں. یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے جب آپ کا قافلہ روانہ ہونے لگا، عبداللہ ابن عمر نے تشریف لے کے آئے اور آپ کو روکنے کی کوشش کی بہت. جب آپ نے فرمایا نہیں اب مجھے جانا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے وہاں پہ جانا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو روانہ ہو گئے اور آپ نے جاتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سائے میں رکھے. پھر بھی اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے امام پاک کی کثرت سے یہ مشہور تھا. سرکار صلی کثرت سے احادیث تھی جو صحابہ علیہ رضوان بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام پاک کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے. کربلا یہ مقام کوفے کے قریب ہی ہے، تو لہٰذا اس لیے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امام پاک شہید ہو جائیں. اب وہ تقدیر کو تدبیر کے ذریعے بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امام پاک ہم سے جدا ہو جائیں، امام پاک شہید کر دیے جائیں، کیونکہ اس وقت تمام اس بات پہ متفق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شخصیت ہیں
سرکار کے خاندان کے وہ امام پاک امام حسین ہیں، جو خون مصطفیٰ ہیں، جو اہل بیت مصطفیٰ ہیں. یہ ہم میں جب تک جلوہ فرما ہے اسلام کا نور باقی رہے گا. اب خدا نہ خواستہ جو پردہ کر کے یا ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو اسلام کو نقصان پہنچے. ایسی صورت کے اندر پیارے بھائیوں انہوں نے اپنی کوشش کی. لیکن امام پاک کے نزدیک پیارے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ تھا، آپ کے نزدیک آپ کا اپنا مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ حق کی دعوت عام کرنا، حق کو پھیلانا. آپ جانتے تھے راستہ دشوار ہے، جن لوگوں نے بلایا ہے وہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، لیکن معاملہ لوگوں کا نہیں، معاملہ اللہ اس کے رسول کا تھا. معاملہ یہ تھا ایک طرف سنت مٹائی جا رہی تھی، بدعت رائج ہو رہی تھی، فسق و فجور کا عالم گرم تھا. حق کی دعوت دینے کے لیے کسی کو تو آگے بڑھنا تھا، ورنہ اس طرح یزیدیت تو عام ہو جاتی، بچہ بچہ یزید ہو جاتا، فسق و فجور اتنا عام ہو جاتا. اگر امام پاک اس کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو آپ کو ہاتھ سے روکنا تھا، کیونکہ آپ اس عظمتوں والے درجے پہ ہیں جس میں سب سے بلند مقام آپ ہی کا تھا. تو آپ سب سے بلند کام کریں گے کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اگر اتنا تمہارے اندر ہمت نہ ہو، اتنی جرأت نہ ہو تو کم از کم زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کا حوصلہ نہ ہو تو کم از کم دل میں برا جانو. یہ سب سے آخری درجہ ایمان کا، اور آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. امام پاک وہ ہیں جن کے طفیل اللہ ایمان کو کامل کر دیتا ہے. اسی گھرانے کی محبت سے ایمان کامل ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا پیارے بھائیوں. تو لہٰذا آپ کا ایمان کیسے گوارا کر لے گا کہ میرے نانا جان نے جس دین کے لیے اتنی محنت کی، میرے نانا جان نے جس دین کے لیے اتنی آزمائشیں سہیں، آپ پہ اتنے کٹھن مرائل آئے، آپ نے دنیا اسلام کی آبیاری کی، اب کون اسلام کے چمن کو اجاڑ سکتا ہے؟ واللہ میں اپنی زندگی میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا. تو لہٰذا آپ کو نکلنا تھا. مکہ سے نکلنے کی وجوہات پیارے بھائیوں جو ہم سن چکے ہیں، دوبارہ سماعت کر لیجئے. مدینہ چھوڑنا، مکہ چھوڑنا، وجہ کیا تھی؟ مدینے میں محب زیادہ تھے، مکے میں بھی چاہنے والے بہت تھے. مکہ اور مدینہ حرمین شریفین ہیں. حضور نے فرمایا حرمت والی جگہ ہے، یہاں پہ خون خرابے سے منع فرمایا. اور آپ کو پتا تھا کہ اگر میں یہاں پہ رہ جاتا ہوں تو یزید ان قریب لشکر بھیجیں گے، اور پھر کچھ میرے محب ہوں گے، کچھ میرے مخالف ہوں گے. مکے میں ہوں چاہے مدینے میں ہوں، وہاں پہ جنگ و جدل کا ماحول بن ہی جائے گا. لہٰذا آپ نے مدینے کو چھوڑا، اسی لیے آپ نے مکے کو چھوڑا. تو لہٰذا پیارے بھائیوں اب آپ کوفے کی طرف روانہ ہوں گا. جب آپ کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، کہتے ہیں امام پاک کی سواری جب کوفے سے روانہ ہوئی تو عمر بن سعید جو مکے کا گورنر تھا، اس نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیجا کہ کسی بھی طریقے سے چند سواروں کے ساتھ جاؤ، امام پاک کے قافلے کو روکنے کی کوشش کرو. یہ گورنر کا بھائی آیا روکنے کے لیے، آپ نہیں رکے. آپ نے فرمایا میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. اس نے بولا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے، امت کے اندر فساد ہو، امت گروہ میں بٹ جائے؟ تم یہ خروج کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس کا صرف ایک ہی بات کا جواب دیا. اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، اپنی عقل کے مطابق بات کی. امام پاک کی سمجھ اور عقل تو وراء الورا ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا. لہذا امام پاک نے مختصر سی بات کی. آپ نے فرمایا میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ. یہاں تک کہ دونوں دستوں کے اندر، دونوں گروپوں میں پیارے بھائی ہاتھ پائی بھی ہو گئی، مار پیٹ کی بھی نوبت آ گئی. لیکن امام پاک نے سفر ملتوی نہیں کیا. یہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے اون اور محمد، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کے امام پاک کے پاس پہنچے. کہ مامو جان، بابا جان نے خط دیا ہے. آپ نے خط پڑھا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی پتہ چلا جب کہ آپ کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، انہوں نے فوری خط دے کے روانہ کیا بچوں کو. اس خط میں لکھا تھا امام پاک آپ ہرگز نہیں چاہیے وہاں پہ، مجھے اندیشہ ہے آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کے اہل بیت برباد کر دیے جائیں گے. خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو جان لیجئے اسلام کا نور بجھ جائے گا.
آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں کہ آپ رک جائیے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں خود بھی پہنچنے والا ہوں۔ یہ خط آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اپنے شہزادے بھانجوں کو فرمایا کہ اچھا وہ تم لوگ آ گئے، تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی قافلے میں، اب تم ہمارے قافلے میں رہنا، تمہاری امی جان تو ہیں، تمہاری وجہ سے تنہا تھی، اب تم آ گئے، وہ بھی خوشی محسوس کریں گے۔ آپ نے اپنے قافلے کو جاری رکھا۔ یہاں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ہاتھ خط بھیج کے گورنر مکہ عمر بن سعید کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ امام پاک کوفہ روانہ ہو رہے ہیں، تم ایک کام کرو کہ کوئی امان دینے کا خط لکھو جس میں امام پاک کے لیے امان ہو کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ مکے میں ہی رہیں، ہم مکے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور مکے میں آپ کو امان دیں گے۔ پیارے بھائی اس نے کہا ایک کام کرو عبداللہ ابن جعفر، تم خود ہی نا خط کا متن لکھو، میں سگنیچر بھی کر دوں گا، مہر بھی کر دوں گا۔ آپ نے ایک متن لکھا جس کے لب لباب یہ تھا کہ امام حسین یقیناً آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ہلاکت اور بربادی کا اندیشہ ہے، اور امت دو فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی، دو گروپوں میں بٹ جائے گی، خانہ جنگی خون ریزی ہونے کا اندیشہ ہے، تو میں آپ کو امان دیتا ہوں آپ مکے میں آ جائیے، واللہ مکے کے اندر میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، آپ مکے سے نہ جائیے۔ آپ نے یہ خط لکھا اور یہ خط لے کے عبداللہ بن جعفر خود ہی آئے۔ امام پاک کا قافلہ رواں ہے، ایک مقام پہ آ کے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط امام پاک کو دیا کہ دیکھو گورنر مکہ کا خط ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کا بھی خط ہو قافلہ رکے گا نہیں۔ کہا یہ میرے بھائی پڑھ تو لیں۔ آپ نے خط کو پڑھا اور فرمایا کہ اس کا جواب لکھ کے آپ نے بھیجا۔ آپ نے جواب یہ لکھ کے بھیجا کہ جو اللہ عزوجل پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ عزوجل کے لیے راہ حق کی سربلندی کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی کی امان کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو امان دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی امان کی ضرورت ہے۔ ہاں تم نے جس نیک نیتی کا ملاحظہ اس خط میں کیا، اگر وہ تمہارے دل کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں جزائے خیر دے۔ آپ نے خط کا جواب دے کے روانہ کر دیا، لیکن آپ کا قافلہ رکا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ بالکل مصر ہیں اور جانے پہ بازید ہیں تو رو پڑے۔ پوچھا حضور آخر کیا معاملہ ہے، کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ رکتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا جس میں سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم دیا، نصیحت کی اور ایک حکم دیا، تو لہٰذا کچھ بھی ہو میں اس حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ تو آپ نے کہا وہ خواب ہمیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا اب تک کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پیارے بھائیوں سرکار علیہ السلام کے حکم پہ یہ سفر تھا۔ در حقیقت امام پاک کو، پیارے بھائی امام پاک ہیں، علم و فضل کے اندر بہت اعلیٰ ہیں، ایسے بے مثل ذات ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ کا مثل نہیں ہے کوئی۔ پیارے بھائی مولا علی کے خانوادے سے تعلق ہے، شہزادہ ہے علی ہیں، شہزادہ مصطفیٰ ہیں۔ پیارے بھائی کیسے علوم کے سمندر آپ کے سینے میں منتقل ہوں گے، کیسے کیسے علوم کے سمندر آپ کے سینے میں منتقل ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری کہتے ہیں میں مسجد نبوی گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جس کے گرد حلقہ بنا ہے، وہ بڑے میٹھے انداز میں قرآن و حدیث کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ایسے حکمت بھرے نقطے بیان کرتے ہیں، ایسا معرفانہ کلام کرتے ہیں کہ میری عقل عاجز ہو گئی۔ میں اتنا حیران جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے ان کے جب درس ختم ہو گیا وہ چلے گئے تو میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون تھے، یہ کون تھے جو خطاب کر رہے تھے اس انداز کے اندر، جس خطاب نے مجھے حیران کر ڈالا۔ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں، کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ کہ واللہ تم نے میری حیرت کم کر دی، تم نے میری حیرت کم کر دی۔ جانتے یہ بیان کیسا بیان ہے، یہ انداز کیسا انداز ہے
یہ جس شخص کا یہ انداز ہے، اس شخص کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ جو نقطے حکمت بڑے بیان کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ میں آیا؟ اس شخصیت کے اندر، ان کے بیان کے اندر مجھے صدیق کی صداقت نظر آئی، ہاں فاروق کی عدالت اور جلالت نظر آئی، مجھے عثمان کی حیا اور سخاوت نظر آئی، مجھے علی کی شجاعت اور خوف خدا نظر آیا۔ ارے تو لہٰذا اسی لیے تو میں چوک گیا تھا کہ علی کی شباہت لیے ہوئے الفاظ کے اندر علم و حکمت کے موتی بکھیرنے والا کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا؟ تو تم نے جب بتایا کہ علی کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کی آل ہے، تو میں نے جان لیا یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ تو اس سے بھی بلند ہوں گے، میری سوچ اور میری معرفت سے بھی بلند ان کی ذات ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ایسی عظیم ذات تو کیوں سفر اختیار کیا؟ اس میں حکمت ہے۔ امام نے سفر یوں اختیار کیا کہ دین اسلام کو بچانا ہے، ورنہ قیامت تک کوئی راہ خدا کے اندر نہیں نکلتا۔ سب پیارے بھائیوں بس حکمت والے جملے استعمال کرتے، مصلحت کے تقاضے پہ لگ جاتے۔ یہ مصلحت کی چادریں ویسے جو ہم وقت اوڑھ رکھتے ہیں نا، صرف چند اشخاص ہیں جو مصلحت کی چادروں کو اتار کے آگے بڑھتے ہیں اور رسم شبیری ادا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر امام پاک رسم شبیری ادا نہیں کرتے، قیامت تک یہ رسم ختم ہو جاتی، دین کا وجود سرے سے مٹ جاتا۔ جس طرح عیسائیوں کے آپ دیکھیں کیا حالت ہوئی پیارے بھائی، کون سا مذہب صحیح سالم رہا؟ اس مذہب کی خوبی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، قیامت تک سرکار کے عاشق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، سرکار کے خانوادے کے، سرکار کے خاندان کے، سرکار کی سلبی قلبی آل کے وہ احباب پیدا ہوتے رہیں گے جو اس دین کی بقا کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اس زمینستان اسلام کی پیارے بھائی آپ یاری کرتے رہیں گے، بھلے خون دینا پڑا، بھلے مال دینا پڑا، بھلے جان دینا پڑی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گلشن کو، پیارے بھائیوں اس گلشن کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا امام پاک نے پیارے بھائیوں پہل کی یزیدیت کے دور کے اندر رسم شبیری ادا کرنا، تاکہ یہ جو نام ہے راہ حق میں نکلنا، اس کا یہ نام پڑ جائے کہ رسم شبیری ہے۔ آپ نے نام دے دیا راہ حق کے مسافر کو، رسم شبیری ادا کرنے والا۔ پیارے بھائیوں، مقام صفا پر جب امام پاک اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے تو عرب کا مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے عراق کے حالات پوچھے۔ یہ اپنے گھر والوں کو لے کر بیت اللہ کی زیارت یعنی کہ حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اس نے جب آپ کے قافلے کو جاتا ہوا دیکھا، کہا حضور حج کے اندر تو چند ہی ایام رہ گئے تھے، آپ حج کے دنوں میں جب دنیا مکے کی طرف جاتی ہے آپ مکے سے کیوں روانہ ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں کچھ دیر اور ٹھہرتا نا وہاں پہ تو وہاں پہ جنگ و جدل ہو جاتی، کیونکہ یزید کے جاسوس گھس چکے تھے، یزیدی متحرک ہو چکے تھے، تو لہٰذا میں نے حج سے پہلے نکلنا بہتر محسوس کیا کہ حج مقدس عبادت ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ و جدل کا ماحول بنے، کوئی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ کہا یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہ کوفہ کی حالت کیا ہیں؟ تو فرزدق نے کہا حضور آپ نے ایک بہت باخبر شخص سے حال پوچھا ہے، جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ جوگ در جوگ مسلم حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور آپ کی بیعت کے اندر آپ کی حمایت میں بڑے بلند بلند دعوے کر رہے تھے، لیکن میں کوفیوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی زبانیں تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے جو قلب کے اندر ہے ہو سکتا ہے محبت آپ کی ہو، لیکن ان کے تعلق یزیدیوں سے ہیں، ان کے تعلق یزیدیوں سے، ان کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، آپ آگے بڑھیں۔ پیارے بھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کے مزید آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں کوفے کے اندر خبر پہنچ جاتی ہے ابن زیاد کے پاس کہ امام پاک کا لشکر، امام پاک کا قافلہ، کارواں، لشکر نہیں کارواں ہے، اہل خانہ کے ساتھ، محبین کے ساتھ، چند جوانوں کے ساتھ
یہ کارواں یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابن زیاد کو خبر مل گئی، یزیدی جاسوس نے یزید کو خبر بھیجی، یزید نے ابن زیاد تک خبر پہنچائی کہ مکے سے امام پاک کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، خبردار امام پاک کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ کثیر فوج دے کے حسین بن نمیر جو پیارے بھائی چیف پولیس انسپیکٹر ہے، اس کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، کوفے کی ناکہ بندی کر لو، ایسی ناکہ بندی ہونا چاہیے کوئی شخص کوفے سے باہر نہ نکل سکے اور کوئی شخص باہر کا کوفے میں داخل نہ ہو سکے یہاں تک کہ تمہاری نظروں میں آئے ہوئے، یعنی کہ چپے چپے پہ اپنے جاسوس بٹھا دیے جائیں، چپے چپے پہ سپاہیوں کو تعینات کر دیا جائے۔ پہلے بھائیوں چاروں طرف سے کوفے کو گھیر لیا گیا، حصار احاطہ کر لیا گیا اور امام پاک کے منتظر تھے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بھائیوں جب مقام حاجر پہ پڑاؤ ڈالا، اپنے قافلے کو روکا، تو وہاں پہ قیس بن مسعر السداوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو آپ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، میرا خط دو اور کوفہ روانہ ہو جاؤ۔ اور وہاں پہ خط میں کیا لکھا تھا کہ میں حسین ابن علی مکے سے روانہ ہو چکا ہوں، مقام حاجر سے خط تمہیں بھیج رہا ہوں، آن قریب میں کوفے میں داخل ہونے والا ہوں، لہذا تم لوگ اپنی تیاری فوری مکمل کر لو میرے آنے سے پہلے۔ یہ خط لیا انہوں نے اور روانہ ہو گئے۔ امام پاک کے قاصد حضرت قیس بن مسعر، ان کو پتہ نہیں کہ کوفے کے حالات کیا ہیں، امام مسلم شہید ہو گئے، حضرت ہانی شہید ہو گئے، حضرت امام مسلم کی شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، ابھی کوفے کے حالات ان کو نہیں پتا۔ یہ جا رہے ہیں کوفے، جب دیکھا کہ وہاں پہ تو ناکہ بندی ہوئی ہے، بچتے بچانے جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے بتایا مکے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حسین بن نمیر کے پاس لے گئے سپاہی، اپنے انسپیکٹر کے پاس کہا ان کی جامع تلاشی لو، تلاشی لی گئی تو اس میں مکتوب پکڑا گیا امام پاک کے پاس، کہو تم امام پاک کے قاصد ہو؟ کہ اس کو فوری طور پر سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ روانہ کیا کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے جائے۔ ابن زیاد کے پاس جب ہی پہنچے، ابن زیاد نے کہا کہ امام پاک کے حوالے سے تم یہاں پہ آئے ہو لوگوں کو پیغام سنانے کے لیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے افسوس مسلم نہیں رہے، ہانی نہیں رہے، جو بغاوت کرنے چاہتے تھے انہوں نے سب کو کچل دیا، اور امام پاک بھی اب جب آ رہے ہیں تو لہٰذا ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تمہارا پیغام پہنچانا تو دور کی بات، تمہارا زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔ ہاں میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں زندہ رہنے کا، تم ایک کام کر سکتے ہو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو۔ حضرت قیس اس کی باتوں کو خاموشی سے سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم حانی بن عروہ کا سن کے دکھ تو ضرور ہوا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اس کو سن رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم دارالعمارت کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو امام پاک سے بزن کرو، اور امام پاک اور امام پاک کے والد کے لیے گالیاں نکالو، تو شاید میں تمہیں چھوڑ دوں، شاید میں تم پہ رحم کروں۔ حضرت قیس بن مسعر نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اقرار کر لیا۔ لوگ چونک گئے کہ امام پاک کا کوئی ہمراہی، امام پاک کا کوئی ساتھی ایسا کر سکتا ہے؟ امام پاک کے ساتھی تو وہ ہیں جان دے دیا کرتے ہیں، امام پاک کے خلاف نہیں جاتے۔ لیکن حضرت قیس نے بھی تو کچھ سوچ رکھا تھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا سپاہیوں کو ان کو چھت کے اوپر لے جایا جائے، یہ قصری عمارت کی چھت کے اوپر پہنچا دیے گئے، یہاں پہ لوگوں کو جمع کر دیا گیا، کوفے کے کثیر لوگ قصری عمارت کے نیچے کھڑے ہیں، یہ قصری عمارت کے اوپر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس کے بعد سرکار پہ درود و سلام پڑھا، اس کے بعد کہا یہ لوگوں میں قیس بن مسعر ہوں،
इमाम पाक का कासिद हूँ। इमाम पाक मकाम हाजिर तक जब पहुंचे थे तब मुझे ये खत दे के रवाना किया था, आन करीब इमाम पाक जल अजल तुम्हारे दरमियान पहुंचने वाले हैं, तुमने जो वादा किया उसको पूरा करना, जो अहद किया है उसका वफा करना। इमाम पाक अपने अहलो अयाल के साथ आ रहे हैं, जान लो इमाम पाक को धोखा नहीं देना। और फिर उन्होंने कहा ये जो इब्ने जियाद है, ये इसका बाप जो जियाद है उसको, आपने फिर गालियां बकना शुरू की। उसको इब्ने जियाद को बकी, उसके बाप को बकी, यानी कि उनकी हकीकत लोगों को बयान कर दी। इब्ने जियाद गज़बिया के कौन है? ऐसा कोई ऐसा भी है कि मौत सामने खड़ी हो फिर भी मौत से नहीं घबरा रहा। जल्लाद को हुक्म दिया कि नेज़ों से इसको उछालो और इस अंदाज में नीचे फेंको कि इसकी हड्डियां चिकना चूर हो जाएं। जल्लादों ने नेज़ों से उछाल कर हज़रत कैस को हवा में मुअल्लिक किया, इस अंदाज में फेंका कि वो ज़मीन पे आया तो उनकी हड्डियां चिकना चूर हो चुकी थी, लेकिन जिस्म में कुछ जान बाकी थी। इतने में एक बदबख्त आया, यजीदी इब्ने जियाद का पैरोकार, उसने आपको खंजर से शहीद कर डाला। इमाम पाक का यह जानिसार भी इमाम पाक पे निसार हो गया। प्यारे भाइयों, इसी तरह का प्यारे भाइयों एक और वाक़िया अब्दुल्ला बिन बख्तर के साथ भी हुआ। ये भी कासिद इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के बहुत करीबी हैं। इनके साथ भी यही किया गया, इनको भी दारुल इमारत की छत पे पहुँचाया गया और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से लोगों को बज़्ज़न करो। आपने इमाम हुसैन की तारीफ़ की और लोगों को तैयार किए। ज़ियाद इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया फ़ौरन सर तन से जुदा कर दो। इनका सर तन से जुदा कर दिया, इनको भी लाशें इनके जिस्म अनवर को भी दारुल इमारत की छत से नीचे फेंक दिया गया। प्यारे भाई, यहाँ इमाम पाक को खबर नहीं हालात क्या हो चुके हैं, ज़ाहिरी खबर नहीं हालात क्या हो चुके हैं। काफ़िला मुस्तकिल आगे बढ़ रहा है, काफ़िला बराबर चलता रहा। बदने ज़िर्रिमा से आगे एक कुएं पर काफ़िला प्यारे भाई रुका। वहाँ पे आपने फरमाया पानी भर लो। वहाँ पे आपकी अब्दुल्ला बिन मोती से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला बिन मोती ये वही हैं कि जब आप मदीने से मक्का जा रहे थे तो रास्ते में इनसे मुलाकात हुई थी। अब्दुल्ला बिन मोती अपने अहलो अयाल के साथ थे, आपके काफ़िले को देखा, हैरान रह गए। कहा हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं कूफे की तरफ जा रहा हूँ। कहा मैं आपको हुर्मत इस्लाम का वास्ता देता हूँ, हुर्मत कुरैश का वास्ता देता हूँ, हुर्मत अरब का वास्ता देता हूँ, हरगिज़ नहीं जाइए, वहाँ पे आप हलाक कर दिए जाएंगे। वो लोग यजीदियों के साथ मिल जाएंगे, आपके मुखालिफ हो जाएंगे। आपको मैं कसम देता हूँ कि आप वहाँ ना जाएं। आपने फरमाया कि अल्लाह ने जो हमारे लिए लिखा है बस वही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। प्यारे भाइयों, आपका काफ़िला आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मकाम सालबिया पर, मकाम ज़रूरत पर पहले पहुँचा। मकाम सालबिया से मकाम ज़रूरत पर पहुँचा, वहाँ पर आपने काफ़िले को ठहरा दिया। क़ैमज़न हुए, आराम फरमाने के लिए क़ैमे लगा दिए गए। कुछ देर के बाद आपने देखा सामने ही कुछ दूर किसी का क़ैमा नज़र आ रहा है। आपने पूछा है किसका क़ैमा है अपने साथियों से? कहा हुजूर ये ज़हीर बिन कैन का क़ैमा है। ज़हीर बिन कैन कूफे के हैं, हज के लिए आए थे अपने अहलो अयाल और दोस्तों के साथ कारवां की शक्ल में, तो वापसी रवाना हो रहे हैं तो यहाँ पे इनका ये क़ैमा लगा है। आपने फरमाया जाओ ज़हीर बिन कैन को कहो कि हुसैन बिन अली बुला रहे हैं। आपका कासिद गया उनके क़ैमे में और उनको पैगाम पहुँचाया कि हुसैन बिन अली बुला रहे हैं। आप कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पसंद नहीं किया कि मैं हुसैन बिन अली की तरफ जाऊं। वजह उस ज़माने में प्यारे भाइयों खारजियों ने मुसलमानों को, आम मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक तो राफ़ज़ी नुमा थे, एक खारजी नुमा। कुछ ऐसे हो गए थे जो अहले बैत की तरफ झुकाव कम रखते थे और कुछ ऐसे हो गए थे जो सहाबा रिज़वान की तरफ झुकाव कम रखते थे। तो ज़हीर बिन कैन भी बनु उमय्या से मुतासिर थे उस वक्त तक। तो आप कहने लगे मुझे अच्छा न लगा, लेकिन फिर शर्म आई कि इमाम हुसैन ने बुलाया, चलो चले जाओ। मैंने कासिद को तो मना कर दिया था, लेकिन खुद उठा वो इमाम पाक के क़ैमे में आ गए। बस इमाम पाक के क़ैमे में ही आए हैं। कुछ वक्त इमाम पाक के साथ इन्होंने गुजारा, कुछ बातचीत की। ये वापसी अपने क़ैमे की तरफ गए। अपने हमराहियों से कहा कि क़ैमे को उखाड़ दो। अपनी बीवियों को बुलाया और कहा मैंने तुम्हें तलाक दी।
اور اپنے دوستوں کو بولا کہ جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے دے، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ سب حیران ہو گئے معاملہ کیا ہو گیا۔ آپ نے اسی ٹائم پہ اپنے اہل و عیال کو وصیت بھی لکھ کے دے دی کہ جائیداد کا کیا ہے معاملہ، دیگر معاملات جو ہیں وہ سب آپ نے اسی وقت کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا، دوستوں نے، خاص دوستوں نے، کہ اے ظہیر معاملہ کیا ہے؟ کبھی تمہیں ہم نے اس طرح نہیں دیکھا، تم تو عرب کے جاں بازوں میں سے ہو، تم نے تو صحابہ علیہ رضوان کے ساتھ مل کے جنگیں بھی لڑی ہیں، تم تجربے کار بھی ہو، فن حرب کے ماہر بھی ہو، تم نے بڑے بڑے حالات کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھا، یہ ایک لمحے میں تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے تو تم اور ہم خوش حال تھے، مشغول تھے، خوش گپیوں میں تھے، اللہ کا ذکر و فکر چل رہا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے جو منظر دیکھا اگر وہ تم بھی دیکھ لیتے تو تم بھی میری طرح ہو جاتے۔ کہ ہم سمجھ میں نہیں پا رہے۔ کہ میں نے ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ مل کے جنگ کی میں نے، وہ جنگ بلتجر تھی جس کے اندر میں آپ کے سپاہیوں میں شامل تھا، کثیر تعداد میں ہمیں اللہ نے مال غنیمت دی، ہم نے بہترین فتح حاصل کی، اللہ نے کثیر مال غنیمت دیا، مال غنیمت کثیر بڑھتا بڑھتا مجھ تک بھی پہنچا، مجھے بھی ملا، میں نے مال غنیمت کو پا کے بہت خوش تھا، میری خوشی دیدنی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا، دیکھ کے مسکراتے، پھر مجھے دیکھ کے مسکراتے، میں چونک گیا، میں نے کہا حضور مسکراہٹ کی وجہ؟ کہنے لگے اے نوجوان آج تم بہت خوش ہو؟ کہا ہاں حضور خوش ہوں، فتح ملنے پہ خوش ہوں، اسلام کو اللہ نے غالب کیا، مسلمانوں کو فتح دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت مال غنیمت بھی عطا فرمایا، اس پہ خوش ہوں۔ فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب تم اہل بیت کے سردار سے ملو گے، حسین ابن علی سے ملو گے۔ سلمان فارسی کی نظروں کو دیکھیں، کون سا وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب تم اہل بیت کے سردار حسین بن علی سے ملو گے، اور جب تم ان سے ملو گے تو پھر تم ان کے ساتھ مل کے ان کے دشمنوں سے لڑو گے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر قربان ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہیں ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت زید بن کہتے ہیں جب میں خیمے میں گیا نا، مجھے سارا منظر یاد آ گیا، بس امام میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو آپ نے پیارے بھائیوں امام پاک کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کیا، یہاں تک امام پاک کے اوپر نثار بھی ہو گئے، امام پاک کے اوپر جان بھی آپ نے واری۔ آپ نے تنہا کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا، امام پاک کی طرف سے لڑے، امام پاک پہ نثار ہوئے۔ حضرت زہیر بن قین، اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت، ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں بھی ایسی محبت حسین عطا فرمائے، ایسا ہی عشق رسول عطا فرمائے، ایسا ہی اسلام کو سربلندی کا جذبہ عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں جب مقام سالبیہ پر، مقام زوروس سے قافلہ آگے بڑھتا ہے، ایک مقام آتا ہے مقام سالبیہ، وہاں پہ قافلہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ قافلے میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دیگر احباب بھی ہیں، یہ کوئی لشکر نہیں ہے جو کسی جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں یہ تو حق کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت اطہار کی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں اس قافلے کے اندر، تو لہٰذا رکتے جا رہے ہیں، مقام سالبیہ کی طرف جب قافلہ ٹھہرا تو وہاں پہ عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشعل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم کعبے گئے، حج کیا، حج کے بعد ہماری جستجو تھی کہ ہم جلد از جلد امام پاک کے قافلے میں پہنچیں، دیکھیں وہاں پہ معاملات کیا ہیں، حالات کیسے ہیں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشعل کہتے ہیں کہ ہم نا مقام سالبیہ پہ پہنچے تو امام پاک کے قافلے کو پا لیا ہم نے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک شخص بکیر بن مشبہ، یہ بھی اسدی قبیلے کا تھا، یہ امام پاک کے خیمے کی طرف سے دوسری طرف مڑتا ہوا جانے لگا، ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوفے سے آ رہا ہے، ہم دونوں دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا میں بنو اسد کا ہوں۔ کہا اسدی تو ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا بکیر بن مشابہ۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے واللہ کہ امام مسلم
حضرت ہانی کے جسموں کو ان کے پاؤں سے پکڑ کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا، ان دونوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور وہاں پہ اب حالات ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیعتیں کی تھیں سب مخالف ہو گئے ہیں، سب مخالف ہو گئے، سب اپنی اپنی جانیں بچا رہے ہیں اور مال و دولت کی ہوسوں میں لگ گئے۔ آپ کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو ہم امام پاک کی طرف آئے۔ امام پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا حضور ہم نے ابھی ایک خبر سنی ہے اس راہگیر سے جو آپ کے خیمے کی طرف سے گزرا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا اس کو۔ ہم نے خبر سنی ہے، آپ کہیں تو ہم آپ کو اکیلے میں خبر بتائیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے ان ساتھیوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا یہ میرے اپنے ساتھی ہیں، ان کے سامنے تم کھل کے بول سکتے ہو۔ کہا حضور معاملہ یہ ہے، کیا حضور معاملہ یہ ہے؟ وہ بولنا چاہیں لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر امام پاک کو کس طرح دیں؟ شاعر نے ان لمحات کی عکاسی کچھ اس طرح کی، رو رو کے وہ کہنے لگا، رو رو کے وہ کہنے لگا، کس طرح سے کہوں مسلم کا سر کٹ گیا ہانی کا بھی یشا، اور پاؤں میں لاشوں کی رسیاں باندھ کر بدخواہ بازار میں کھینچتے پھرتے تھے سرے راہ، مارا گیا ہے بے جرم و خطا آپ کا بھائی، تربت بھی مسافر کی کسی نے نہ بنائی، مرنے سے بھی پہلے ہوئی بیٹوں سے جدائی، بچوں کو غریب الوطنی میں اجل آئی، دریا پہ انہیں مار کے جب آیا تھا حارث، دربار میں وہ چھوٹے سے سر لایا تھا حارث، جب شاہ نے سنی یہ خبر مسلم بے پر، رقت کا جوش لگے کانپنے تھر تھر۔ آپ نے کئی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھا۔ حضرت امام مسلم کی شہادت نے امام پاک کو رلا دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ امام پاک کی بھتیجی امام مسلم کی شہزادی وہ اتنے میں آپ کے پاس آ گئی، آپ رو رہے تھے، آپ نے بچی کو سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری، تو بچی چوک گئی، کہنے لگی کہ چاچا یہ تو بتائیں، ہاں مجھے اس طرح پیار کر رہے ہیں، میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی اس طرح پیار نہیں کیا، کہ ایسا تو نہیں میرے بابا کا وصال ہو گیا، میرے بابا شہید ہو گئے، کہ ایسا تو نہیں میں یتیم ہو گئی؟ جب بچی نے یہ الفاظ کہے صاحب کی تو اور زیادہ حالت عجیب ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی امام پاک کے۔ پیارے بھائی شاعر ان لمحات کی کس طرح عکاسی کر رہا ہے، انداز وہی ہے، انداز وہی آج مجھے ہے نظر آتا، انداز وہی آج مجھے ہے نظر آتا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے کھاتا، اس پیار پہ ہے دل میرا ٹکڑے ہوئے جاتا، کچھ تو ہے جو دل سینے میں تسکین نہیں پاتا، کوفے سے بہت دور سفر کر گئے بابا، کیوں آپ نہیں کہتے ہیں کہ مر گئے بابا؟ یہ کہہ کر وہ بیٹھی تو کہا شاہ نے رو رو، بابا کی جگہ اب تم مجھ کو ہی سمجھو، ماں ہے تیری اب میری بہن زینب خوشخو، کبریٰ و سکینہ سے بھی زیادہ ہے تو مجھ کو، غم بے پدری کا تجھے معلوم نہ ہوگا، سب ہوگا مگر مسلم سا مظلوم نہ ہوگا، سب ہوگا مگر مسلم سا مظلوم نہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں امام پاک نے بچی کو تسلی دی، یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام پاک سے پھر التجا کی کہ حضور آپ یہیں سے واپسی چلے جائیے، آپ یہیں سے واپسی چلے جائیے، کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، وہ سب آپ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم کہتے ہیں ہم نے التجا کی امام پاک سے کہ آپ یہیں سے واپسی مکے کی طرف چلے جائیں، تو اتنے میں امام مسلم کے بھائی جوش میں آئے اور کہنے لگے واللہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، اب تو بالکل نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، اور ہم یہاں تک کہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا امام پاک نے ان کے بعد تو زندگی بھی بیکار ہے، ان کے بغیر تو میرے یہ بھائی ہے، ہم ان کے بغیر تو زندگی بھی بیکار ہے، لہٰذا ہرگز ہم واپسی جانے کے لیے تو آئے نہیں تھے، نہ واپسی جائیں گے۔
ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیارے بھائیوں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام مسلم کے بھائی ہیں پیارے بھائیوں، اور بھائی کہہ رہے ہیں حضور آپ چلیے کوفہ روانہ ہوئیے، یقیناً آپ کجا مسلم کجا، کہاں مسلم کہاں، آپ جو لوگ آپ کو دیکھیں گے تو دوڑے دوڑے آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ آپ نے فرمایا بہرحال حالات کیسے ہی ہو، لوگ آئیں یا نہ آئیں، لیکن میں رب کے دین کے لیے نکل چکا ہوں، اب میرا سفر آگے کی طرف بڑھتا رہے گا۔ پیارے بھائیوں، یہاں تک کہ آپ ایک ایک دیہات سے ہوتے ہوئے قافلہ گزر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ مقام زبالہ پہ پہنچے۔ جب مقام زبالہ کی طرف آپ پہنچے تو وہاں پہ پہنچ کر آپ کو عبداللہ بن بختر کی بھی شہادت کی خبر مل گئی کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جس دیہات سے گزرتے ہیں پیارے بھائیوں، اس دیہات کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ زبالہ پہنچ پر ٹھیک ٹھاک لوگ شامل ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا لوگوں کی یہ حالت کہ لوگ جوق در جوق میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں سنو، میں حسین بن علی راہ للہ کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں، جان لو ہماری حالت کیا ہے۔ مسلم بن عقیل جو ہمارے قاصد تھے انہیں ہمارے بلانے والوں نے دھوکہ دے کے شہید کر دیا، حضرت ہانی کو شہید کر دیا، میرے قاصد عبداللہ بن بختر کو شہید کر دیا، ہمارے پیاروں کو ہمارے شیعوں نے شہید کر دیا، جو محب اہل بیت خود کو کہا کرتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہو گئے۔ اگر تم یہ سمجھ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہو کہ ہم کوفہ جائیں گے، قبضہ کر لیں گے اور قبضہ ہو جائے گا، بیت المال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، تمہیں مال مل جائے گا، تو ہرگز نہیں، ہو سکتا ہے ہم راستے میں شہید بھی ہو جائیں۔ تو لہٰذا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم چاہو تو اس قافلے سے رخصت ہو جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہاں پہ میرے ساتھ وہی رہے جو میرے مقصد کے اندر بھی میرا ساتھی ہو۔ یہ مقصد حق کا ہے، حق کو بلند کرنے کا، دین اسلام کو پھیلانے کا، تو جو اس مقصد میں مجھ سے متفق ہے بس وہی میرے ساتھ رہے۔ آپ کی تقریر کے بعد وہ لوگ جو کسی وجہ سے کسی غرض سے آئے تھے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئے پیارے بھائیوں، یہاں تک کہ وہی قافلہ رہ گیا جو مکے سے آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کے ہم نوا تھے، جن کے نزدیک امام پاک کا مقصد ہی ہماری زندگی کا مقصد تھا پیارے بھائیوں، جنہوں نے اس امام پاک کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا تھا پیارے بھائیوں، وہی لوگ امام پاک کے ساتھ رہے۔ امام پاک زبالہ سے چل کر بطن عقبہ میں پہنچے، یہاں بنی اکرمہ کا ایک شخص آپ سے اس نے ملاقات کی اور کہنے لگا حضور آپ کوفہ نہ جائیں، کوفے کے حالات دیگر گو ہیں اور یقیناً آپ جائیں گے تو وہاں پہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تقدیر میں شہادت لکھی ہے تو میں تقدیر سے جتنا بھاگوں بھاگ نہیں سکتا، تو لہٰذا جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ پیارے بھائیوں، آپ کا قافلہ آگے بڑھتا رہا بطن عقبہ سے۔ پیارے بھائیوں، اشراف ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ کا قافلہ پہنچا۔ یہاں صبح کے وقت آپ نے اس قافلے کو کوچ کا حکم دیا، کوئی ذی حشم پہنچے اور پہاڑوں کے دامن کے اندر آپ قیمہ زن ہوئے، پہاڑوں کے دامن میں قیمہ زن ہوئے۔ یہاں حر بن یزید ریاحی تمیمی 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کے آپ کے مد مقابل آ ٹھہرے، 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کے، کہاں کل تعداد 100 بھی نہیں ہے، 80 یا 72 افراد، اور کہاں 1000 کا لشکر پیارے بھائی، وہ لے کے آ گئے، آپ کے مد مقابل آ ٹھہرے کوئی ذی حشم کی طرف۔ آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہو، ظہر کا وقت تھا، مؤذن نے ظہر کی اذان دی۔ آپ نے اذان کے بعد سب لوگوں کو جمع کیا، اس کے حر کے لشکری بھی تھے، حر کے سپاہی بھی تھے، آپ نے سب کے سامنے تقریر کی۔ آپ کی تقریر کچھ اس طرح ہے، آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ سے اور تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے قول و اقرار پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ایسے عہد و پیمان کرو جن سے مجھے پورا اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر کو چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے میرا آنا تمہیں ناگوار ہے
تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے مؤذن سے کہا اقامت کہو۔ مؤذن نے اقامت کہی۔ آپ نے کہا حر سے پوچھو کہ ہمارے پیچھے نماز ادا کرے گا یا اپنی نماز الگ پڑھے گا؟ جب حر سے پوچھا کہ امام پاک فرماتے ہیں ہمارے پیچھے پڑھو گے یا اپنی پڑھو گے؟ کہا نہیں واللہ امام تو ہمارے بھی امام ہیں، ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ آپ کے پیچھے سب نے نماز ادا کی۔ آپ نماز کے بعد دوبارہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت آیا آپ نے اذان کا حکم دیا اور نماز ادا کی اور قافلے کو تیاری کا حکم دیا کہ قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ پیارے بھائی عصر کی نماز کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو، تو یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت نبوت ان دعوے داروں کے مقابلے میں جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، جس کا انہیں حق نہیں، خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم لوگ ہم کو ناپسند کرتے ہو، ہمارے حق کو نہیں پہچانتے، آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی، تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا خدا کی قسم ان خطوط اور قاصدوں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ آپ نے عقبہ بن سمان سے فرمایا وہ خطوط کے تھیلے لائے جائیں۔ پیارے بہن خطوط کے تھیلے لائے گئے۔ آپ نے وہ تھیلے ان کا اونڈیل دو، ہزاروں کی تعداد میں خط تھے۔ فرمایا یہ ہیں وہ خط لکھنے والوں کے نام بھی لکھے ہیں، ان کے پتے بھی لکھے ہیں۔ حضرت حر نے کہا واللہ ہمارا ان خطوط سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان خطوط سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو فقط یہ حکم ملا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ ہم آپ کو جب پائیں تو آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے ابن زیاد کے پاس لے جائے گا؟ تیرے یہ اوقات، تیری یہ جرت کہ تو مجھے ابن زیاد کے پاس لے جائے گا؟ واللہ تو ایسا کر نہیں سکتا۔ کہا نہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ ابن زیاد کے پاس لے کے چلوں، آپ کو نہ چھوڑوں، آپ پہ نظر رکھوں، میں اس حکم کا پابند ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، تیرے اندر اتنی جرت ہے تو میرے خلاف تلوار اٹھائے گا؟ فرمایا نہیں مجھے لڑنے کا حکم نہیں ہے، نہ میں آپ سے لڑوں گا، لیکن میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ آپ واپسی اگر مدینے کا ارادہ کرتے میں نہیں جانے دوں گا آپ کو، آپ مکے کا ارادہ کرتے میں کہیں اور نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم دیا گیا میں آپ پہ نظر رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ کہنے لگے نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ پیارے بھائی تکرار بڑھنے لگی تو حر نے التجا کی حضور میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میں نے اگر حکم پہ عمل نہیں کیا تو میری شامت آ جائے گی۔ ایک کام کرتے ہیں، نہ میں آپ کو کوفہ کی طرف لے جاتا ہوں نہ آپ مدینے کی طرف جائیے، ہم بیچ کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ تو پھر بیچ کا راستہ اپنایا گیا۔ امام پاک نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بیچ کا راستہ اپنایا گیا، نہ کوفے کی طرف جانے والا نہ مدینے کی طرف، بیچ کا راستہ۔ اس طرح قافلہ روانہ ہونے لگا، ان کا قافلہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا تھا۔ مقام بیدا پر جب یہ قافلہ پہنچا تو آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں سے پرجوش تقریر کی۔ تقریر کچھ اس طرح ہے، آپ نے فرمایا یہ لوگوں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو اور اللہ کے عہد توڑنے والا ہو، اللہ کے عہد توڑنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے۔ اس شخص کو بھی جس نے برائی کے خلاف کھڑا ہونے کی جرت نہیں کی، اس کو بھی اس بادشاہ کے مدخل میں یعنی کہ جہنم میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی،
اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کر دیا، حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو فقط اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کر دیا ہے، اور میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کو بدلوں، اس برائی کو بدلنے کا میں دوسروں کی بنسبت زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں نواسہ مصطفیٰ بھی ہوں، شہزادہ علی بھی ہوں، اور بے شک میرے پاس تمہارے خطوط اور تمہاری بیعت کے عہد کے ساتھ، میرے پاس جو خطوط آئے وہ تمہاری بیعت کے عہد کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کے کہ تم مجھے دشمنوں کے سپرد نہ کرو گے، تم نے یہ عہد بھی کیا کہ تم مجھے دشمنوں کے سپرد نہ کرو گے، اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے تو رشد و ہدایت پاؤ گے، اور اگر تم نے اپنی بیعت توڑ دی اور میری بیعت جو تمہارے اوپر ہے اس کا حلقہ اپنی گردنوں سے نکال دیا تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، میں حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے عہد پیمان کو اور اپنی بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتار دیا، اپنے عہد پیمان کو توڑ دیا، تو میری جان کی قسم یہ تمہارے لیے کوئی نئی اور انوکھی بات نہ ہوگی، بلکہ اس سے پہلے تم میرے والد حضرت علی کے ساتھ ایسا کر چکے ہو، میرے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ ایسا کر چکے ہو، میرے چچا زاد امام مسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ گیا، تم بد نصیب ہو۔ اے کوفیوں، سنو امام پاک کیا کہہ رہے ہیں کوفیوں کے لیے۔ پیارے بھائی، آج تک کی لفظ، اے کوفیوں تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، اور جس نے بد عہدی کی تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس کی بد عہدی کا وبال بھی اسی کی ذات پر ہے، مجھے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور آپ ایسی تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ واللہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کر دے یا کسی پہ آپ حملہ کر دے تو نقصان آپ کی جان کا ہی ہوگا، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے جان کا خوف دلاتا ہے، واللہ میں تو ایک بار شہید ہوں گا اپنے رب کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے، لیکن اے حور تو زندہ رہے گا تو زندہ رہ کر بھی رسوائی والی زندگی میں رہے گا، میں شہید ہو کر بھی عظمتوں والی زندگی پا جاؤں گا، تو زندہ رہ کر بھی رسوائی والی زندگی پائے گا۔ حور خاموش ہو گئے، شرم کے مارے ایسا خاموش ہوئے، پھر دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، قافلہ امام پاک کا آگے بڑھا تو وہاں پہ پیارے بھائیوں ترما ابن عدی یہ کوفہ سے آ رہے تھے، محب اہل بیت تھے اپنے قافلے کے ساتھ، تو انہوں نے چاہا میں امام پاک کے قافلے سے ملوں۔ جب امام پاک کے قافلے کی طرف آنے لگے اور ان کے سپاہیوں نے ان کو روک لیا کہ خبردار وہاں نہیں جا سکتے۔ امام پاک اپنے چیف لے گئے، کہا اور راستہ چھوڑ دو، کہا حضور یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ سے مل نہیں سکتے۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا ہی ہے، جس نے میری طرف آنے کی جستجو کی ہوئی وہ میرا ہی ہے، اور خبردار اگر تو نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو پھر میں تجھ سے جنگ کروں گا۔ اور پیچھے ہٹ گئے۔ ترما ابن عدی آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے ان سے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا حضور مت پوچھئے کیا حالات ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے بڑی بڑی رشوتیں لے کر یزید کا ساتھ دیا، اور عوام بیچاری مظلوم ان کو بھی کچھ مل جائے گا، اور وہ بھی جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہ بھی یزیدیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کی تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی، سب آپ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا میں نے ایک لشکر جرار کو دیکھا، وہ وہاں پہ کھڑا تھا، آپ کے لیے ایک لشکر جرار کو لایا گیا ہے جنگ کے لیے، حضور معاملات بہت وہ ہیں خراب، اگر آپ کو میں ایک مشورہ دوں، اگر آپ میرے ساتھ چل لیں، میرے اس مقام پہ جو فلاں پہاڑ ہے وہاں پہ آج تک کوئی ہم پہ قابو نہیں پا پایا، اگر آپ ہمارے ساتھ چل لیں تو ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، میرے سوار آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور میں بنی تے سے 10,000 افراد لے کے آپ کے ساتھ شامل بھی ہو جاؤں گا، تو واللہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن آپ کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک قول قرار پا چکا ہے، طے ہو چکی ہے ایک بات کہ ہم پیچھے پلٹیں گے نہیں،
تو پھر ترمہ بن ابن عدی نے کہا حضور پھر مجھے اجازت دے، میں فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہوں اور یہ سامان چھوڑ کر واپسی آپ کے ساتھ قافلے میں شامل ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ترمہ جلدی کرنا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ حضرت ترمہ وادی کا پاس کیا۔ جب آپ واپسی آنے لگے تو راستے میں خبر ملی تھی امام پاک شہید ہو گئے، ورنہ آپ نے ارادہ کیا تھا آنے کا، اور پیارے بھائیوں عمل کر کے بھی دکھایا۔ پیارے بھائیوں یہاں پہ حر کے پاس ابن زیاد کا قاصد پہنچا۔ ابن زیاد کا قاصد ایک خط لے کے پہنچا کہ جب میرا قاصد تمہارے پاس یہ خط لے کر پہنچے تو اس وقت سے حسین پر سختی کرو، اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کی جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو نہ ہی پانی ہو کہیں اور اترنے نہ دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم پر کڑی نگرانی رکھے، اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آئے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے ایک خط پڑھ کر امام پاک کو بھی سنا دیا، کہا امام پاک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صحیح بن قین نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ 1000 کا لشکر ہے، ابھی ہم ان سے لڑ لیتے، ابھی معاملے کو حل کر لیتے، ورنہ آگے جو لشکر جرار ہے اس وقت بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا زہید میں نہیں چاہتا جنگ کی ابتدا میں کروں۔ آپ نے فرمایا میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا میں کروں۔ حضرت زہید نے کہا حضور پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ فلاں گاؤں جو ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو جب یہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے پھر ہم ان سے لڑ لیں گے۔ ایک ہیلا بھی آ جائے گا کہ ہم گاؤں جانا چاہتے تھے، انہوں نے جانا نہیں دیا اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو لڑائی ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس گاؤں کا نام کیا؟ کہا عقر ہے۔ کہا میں عقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہرگز نہیں وہاں نہیں۔ پیارے بھائی قافلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ مقام نینوا پہ یہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ نینوا یہ وہی جگہ ہے پیارے بھائی کہ یہاں پہ یہ کربلا ہے۔ جب آپ یہ بیابان صحرا میں پہنچے، یہاں کی عجیب سی صورتحال دیکھی، ویرانی دیکھی، اداسی دیکھی، مٹی کو دیکھا تو سرخ ہے، عجبی کیفیت دیکھا، ایک بنجر زمین کو دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو بتا سکتا ہے اس زمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا حضور اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا اپنے انصار سے، اپنے احباب سے، اپنے ایوان و انصاروں سے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہیں پہ ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہیں پہ ہماری قتل ہوگا اور یہیں پہ ہمارا مقتل گاہ بنے گی۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے کہا حضور آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں کم عمر تھا، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا، تو ہمارا گزر ادھر سے ہوا۔ جب ادھر سے ہوا تو حضرت علی نے کہا اے ابو عبداللہ جب کربلا کے اندر تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، پانی بند کیا جائے گا، تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو اللہ کے نام پہ شہید کر دیا جائے گا، تمہاری جان اللہ کے نام پہ لی جائے گی، اس وقت تم کیا کرو گے جب کٹھن آزمائش تم پہ آئے گی؟ تو میں نے کہا میں صبر کروں گا۔ تو فرمایا صبر کرنا، بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے وہ ساتھ ہے۔ پیارے بھائیو خیمہ نصب ہو گئے، 2 محرم الحرام امام پاک کربلا کے اندر تشریف لے کے آ گئے، 61 ہجری 2 محرم الحرام کو آپ کربلا میں تشریف لائے اور خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پیارے بھائیو بعض روایتیں تو اس طرح کی بھی ہیں جب خیمے نصب ہونے لگے تو جب میخیں ٹھوکی جاتی، کیلیں ٹھوکی جاتی تو پیارے بھائیو خون آتا ہے، ایسی ہیبت ناک جگہ تھی کربلا کا بھی عجبی واقعہ ہے پیارے بھائیوں، کربلا کا بھی عجبی منظر ہے۔ انشاءاللہ کل بقایا موضوع اس سے آگے جو واقعیت چلے کربلا میں کیا واقعیت ہوئے کیا نہیں ہوئے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں کل بھی پابندی سے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔